ایک تو آیت سے معلوم ہوا، اور دوسرا پیغمبر نے کہا ہے کہ جو پیاز اور لہسن کھائے وہ مسجد میں نہ آئے۔ حاصل کلام کا یہ نکلا کہ مسجد میں خوشبو مہکانا، عمدہ بو ہونا، یہ بہت مناسب ہے، اور بد بو سے اور بد ہواؤں سے، بد فضائی سے بچانا واجب ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اخراج الریح، مسجد میں ہوا خارج کرنا، بعض علماء نے اس کو کفر کا کہا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر معتکف کو اس طرح کی بیماری ہے تو وہ اعتکاف نہ کرے، اور اگر بیٹھنے کے بعد ایسا سانحہ پیش آیا تو باہر جا سکتا ہے، یہ عذر ہے۔ اے آدم کے بیٹو، اختیار کر لو، بناؤ سنگار مسجد کے لیے، یعنی صاف ستھرے پاک کپڑے جسم کے ساتھ نماز پڑھو۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھو، اتنا کھاؤ کہ پھر شرمندہ نہ ہو، اور اتنا پیو کہ پھر اپنے آپ کو قابو کر سکو۔ یہ نہیں کہ گھنٹہ پورا نہیں ہے اس نے مسانہ ہاتھ میں لیے اٹھایا ہوا ہے۔ انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے زیادتی کرنے والوں کو۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ فرمائیے کس نے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زینت جو بندوں کے لیے پیدا کی، والطیبات من الرزق، اور عمدہ کھانے، عمدہ لباس، بہترین خوشبو، جس سے مومن مومن لگے، نمازی نمازی لگے، عالم عالم لگے، طالبانہ شان محفوظ رہے۔ یہ کس نے حرام کیا ہے؟ ایسے بعض لوگ کہتے ہیں بڑا بڑے 30,000 ریال کا ایک جبہ پہنتا ہے، اور ایسا ایسا۔ قل من حرم، کون ہے وہ جو اس کو حرام کہے؟ کسی کا مجال ہے؟ زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، حضرت امام مالک کے متعلق کہتے ہیں کہ حضرت روزانہ درس حدیث کے لیے نیا سوٹ پہنتے تھے، اور شام کو جب اتار لیتے تھے تو خیرات کر لیتے تھے، اور خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ ہارون رشید کو خواہش ہوئی کہ میں وہ خوشبو استعمال کروں جو امام مالک استعمال کرتے ہیں۔ یمن کے اندر وہ خوشبو بنتی تھی، انہیں کہلوایا تو ان لوگوں نے کہا کہ 10 سال تک تو امام مالک کی بکنگ ہے، 10 سال کے بعد پھر ہم آپ کے لیے بنائیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو پتہ چلا تو حضرت نے اپنے خادم کو کہا، سیکرٹری کو، کہ حضرت خلیفہ کو خوشبو بھیج دی۔ تو انہوں نے 2 بکسے اٹھا کے بھیجے۔ امام مالک نے اپنے سیکرٹری پر افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ آنکھوں میں بالکل حیا نہیں ہے، 1 اور 2 بکسہ تو فقیر کو دیا جاتا ہے، وہ تو کم از کم ہمارے ملک کا بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، 40 یا 42 کے قریب بکسے روانہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کیسے بادشاہ دیا ہے۔ اے آدم کے بیٹو، اختیار کر لو بناؤ سنگار نماز کے لیے، خاص کر مسجد کے لیے، کھاؤ اور پیو، اور زیادتی مت کرو، زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ فرید گنج شکر سورج نکلنے کے بعد طویل وقت تک سجدے میں ہوتے تھے۔ اس دوران انہوں نے آواز لگائی، بھائی کوئی خادم ہے؟ نظام الدین اولیاء نے کہا جی نظام الدین کھڑا ہے، یہ کلندر آیا ہوا ہے اور مجھے قتل کرنے کے لیے، اس کو کہو کیوں جہنمی بننا چاہتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے کلندر کو پکڑا، کسی اور سلسلے کا کلندر آیا اور تمہیں تسلی کرا کے روانہ کر دیا۔ شام کو جب ملاقات ہوئی اور دسترخوان پر بیٹھ گئے تو بڑے خواجہ نے چھوٹے خواجہ سے پوچھا کہ مولانا نظام الدین وہ کلندر کا کیا کیا؟ جی بس وہ فلاں نواب نے بھیجا تھا۔ خواجہ صاحب کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس سے میری جان چھوڑا۔ خواجہ نے کہا اور غریب ہوگا نا، مسکین تھا۔ جی حضرت میں نے ایک برتن جو چاندی کا بھرا ہوا تھا وہ دے دیا۔ بڑے خواجہ نے پوچھا کیوں اس کے ساتھ دوسرے برتن میں سونا نہیں رکھا ہوا تھا؟ جی حضرت دوسرے برتن سونے کا۔ اوف استغفر اللہ، سونے کے ہوتے ہوئے اس مسکین کو چاندی، اس کو سونا دینا تھا تاکہ آئندہ کے لیے وہ اس قسم کے غلط ارادے ہی نہ کرتا۔ اور فرمایا میرا خلیفہ ہو کہ تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے، بجائے سونے کے چاندی دے کے اس کو ٹرکا دیا۔ یہ فکر نہیں تھی کہ مجھے قتل کرنا ہے، فرمایا اس مسکین غریب کا صحیح مشکل حل نہیں ہوئی،
بہت خیال رکھنا چاہیے تھا اس کا. لا الہ الا اللہ. آپ فرمائیے کون ہے جو حرام کر دے اس سے وہ زینت کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. اخرج خلقہ تو یہ بات من الرزق اور عمدہ قسم کے کھانے پاک صاف ستھرے کھانے اللہ دے رہا ہے اہل اللہ کو. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. آپ فرما دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں دنیا کی زندگی میں خالصتاً یوم القیامہ اور خالص ہوں گے ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن. کیا مطلب ہے؟ یعنی آج تو مسلمانوں کے لیے ہیں استعمال کر سکتے ہیں جائز اور بہتر کھانے عمدہ لباس, لیکن قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے لیے, ان کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا کیونکہ کفار تو جہنم میں ہو. کذالک نفصل الآیات اس طرح تفصیل کرتے ہیں احکام کی لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش. آپ فرمائیے بے شک حرام کیا میرے رب نے بے حیائی کے کام ما ظہر منہا وما بطن وہ جو ظاہر ہے اور باطن. جو گناہ نظر آتا ہے وہ ما ظہر منہا ہے, جو آدمی کو پتا ہے دوسرا نہیں دیکھ سکتا وہ ما بطن ہے. والاسم والبغی بغیر الحق اور گناہ اور زیادتی نہ وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا اور یہ کہ شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری سب حرام ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور یہ کہ کہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر امت کا وقت مقرر ہے دنیا میں آنے کا بھی اور جانے کا بھی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جس وقت آ جائے ان کا وقت مقرر لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً نہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک قدم ایک لمحہ. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. کتاب نمبر 4 یا بنی آدم آدم کے بیٹو اما یاتینکم رسل منکم جب کبھی آئے تمہارے یہاں پیغمبر تم میں سے یقصون علیکم آیاتی اور بیان کرتے ہو تم پر ہماری آیتیں. فمن اتقی جو کوئی تقوی اختیار کرے اصلح اور اصلاح کرے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نبی کی آمد کے دو مقصد بیان کیے, ایک لوگوں میں تقوی کا ہونا اور دوسرا لوگوں کی اصلاح کا. تو جس درس اور تعلیم میں یہ دو باتیں ہو وہ خالص پیغمبرانہ تعلیمات. والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہماری آیتوں کی واستکبروا عنہا اور تکبر کرتے ہیں اولئک اصحاب النار یہ لوگ جہنم والے ہیں ہم فیہا خالدون. فمن اظلم کون بڑا ظالم ہے ممن افترا علی اللہ کذبا اس سے جو گڑے اللہ پر جھوٹ او کذب بآیاتہ یا جھوٹ سمجھے خدائی احکام کو. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب ان لوگوں کو پہنچے گا ان کا حصہ لوح محفوظ کا تقدیر کا آسمانی تقدیر کا جو حصہ ان کا طے شدہ ہے اس سے یہ بچیں گے نہیں. حتی اذا جاءتہم رسلنا یہاں تک کہ جب آ جائے ان کے پاس ہمارے فرشتے یتوفونہم وہ انہیں فوت کریں گے قالوا کہیں گے اینما کنتم تم کہاں تھے. یہ کہے گا میں درس کے لیے آیا تھا اور پھر کہیں لیٹا ہوا تھا. شاباش مدرسے میں ٹھہرا ہوا تھا لیکن اوپر کمرے میں سو رہا تھا. اوپر کمرے میں سونا یہ تو رات کا عمل ہے دن کا عمل نہیں ہے. دن میں آپ زور کی نماز پڑھے اور بے شک آرام کریں اور اس شرط پر آرام کریں گے کہ اثر سے پہلے واپس آئیں. اگر آپ کو اپنے نفس پر یہ اعتماد نہیں تو آپ کو علم نہیں پڑھنا چاہیے, کوئی اور کام کرے, دین کو بدنام نہ کرے.